یہ دنیا ایک ایسا وقت بھی دیکھے گی جب انسان اپنی ہی سانسوں کی آواز سے ڈر جائے گا۔ آسمان سرخ ہو چکا ہوگا، دھول اور دھواں ہوا میں پھیل چکا ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے سے پناہ مانگیں گے مگر کوئی پناہ ملتی نظر نہیں آئے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب قوم آجوج ماجوج دوبارہ دنیا میں پھیل جائے گی۔ قدیم زمانہ، ہزاروں سال پہلے ایک قوم تھی جسے دنیا آجوج ماجوج کے نام سے جانتی تھی۔ وہ انتہائی طاقتور، سخت دل، تہذیب سے دور اور انسانیت سے خالی تھے۔ جہاں گزرتے تباہی اور بربادی چھوڑ جاتے۔ لوگوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ ہمیں ان ظالموں سے بچا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ایک عظیم شخصیت بھیجی، ذوالقرنین۔ ذوالقرنین کا سفر۔ ذوالقرنین ایک بہادر، منصف اور ایمان والے حکمران تھے۔ ان کی سلطنت دنیا کے وسیع علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، ظلم کو روکنا اور انصاف قائم کرنا۔ سفر کرتے کرتے وہ ایک علاقے میں پہنچے۔ وہاں کے لوگ روتے ہوئے کہنے لگے، اے ذوالقرنین، آجوج ماجوج ہم پر حملہ کرتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، ہماری فصلیں برباد کر دیتے ہیں۔ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد کیجیے۔ ذوالقرنین نے جواب دیا، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ دیوار کی تعمیر۔ انہوں نے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے ایک عظیم دیوار بنانے کا حکم دیا۔ یہ دیوار دو بلند پہاڑوں کے درمیان تعمیر کی گئی۔ آگ کی تپش اور لوہے کی مضبوطی نے اسے پتھر سے زیادہ سخت بنا دیا۔ آخرکار دیوار مکمل ہو گئی۔ آجوج ماجوج دیوار کے پیچھے قید ہو گئے۔ لوگ سینجیمدال شکر میں گر پڑے۔ ذوالقرنین نے فرمایا، یہ دیوار قیامت کے قریب ٹوٹے گی، پھر فتنہ ظاہر ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی رہیں۔ آجوج ماجوج روزانہ دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ کے حکم سے ہر رات دیوار ویسی ہی ہو جاتی۔ وہ تھک جاتے، مایوس ہو جاتے۔ ایک دن ان کے سردار نے کہا، کل ہم پھر کھودیں گے انشاءاللہ۔ بس یہی لفظ۔ اسی رات دیوار دوبارہ نہیں بنی۔ صبح ایک خوفناک طوفان اٹھا۔ جدید دور، جب دیوار گری، آسمان عجیب سرخی اختیار کر گیا۔ پہاڑوں سے دھماکوں جیسی آوازیں آنے لگیں۔ دیوار گر چکی تھی۔ آجوج ماجوج چیخ کر بولے، آخر وقت آ گیا۔ وہ سمندر کی لہروں کی طرح دنیا میں پھیل گئے۔ جہاں گزرتے سب کچھ کھا جاتے، جانور، فصلیں، درخت، انسان۔ ان کی تباہ کاریوں کا سلسلہ تھمنے والا نہ تھا۔ انسانیت کی ناافہمی۔ شہر جل رہے تھے، لوگ سمندروں کی طرف بھاگ رہے تھے، لیکن زمین پر کوئی پناہ نہیں تھی۔ غار میں کوئی سکون نہیں، اور گھروں میں کوئی امن نہیں تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہر 999 آجوج ماجوج میں سے ایک انسان ہوگا، ان کی تعداد ناقابل تصور ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو پہاڑوں کی طرف لے جائیں گے۔ آخری دور، دعا کی قبولیت۔ مسلمان بھوک سے نڈھال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر پکاریں گے، اللہ ہمیں نجات دے۔ اللہ اپنے حکم سے ایک بیماری بھیجے گا، ایک ایسی آفت جو صرف آجوج ماجوج پر اثر کرے گی۔ وہ گر گر کر مرنے لگیں گے۔ دنیا نے سکون کی سانس لی، لیکن ان کی لاشوں کی بدبو نے فضا کو زہریلا بنا دیا۔ مسلمان پھر دعا کریں گے، اور اللہ پاکیزہ ہوا بھیج کر زمین کو صاف کر دے گا۔ نئی زندگی کا وعدہ۔ بارشیں برسیں گی، زمین پھر سے ہری بھری ہو جائے گی، درختوں سے پھل جھوم جھوم کر لٹکنے لگیں گے، زندگی دوبارہ مسکرائے گی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، اللہ کی رحمت کتنی عظیم ہے۔ اور یوں نسلیں اپنے بزرگوں کی داستانیں سنیں گی، ہمارے آباء و اجداد نے وہ ہولناک وقت دیکھا تھا۔ قوم آجوج ماجوج کا وقت۔ آخری پیغام۔ یہ کہانی صرف ڈرانے کے لیے نہیں، یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم آخرکار مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے۔ فتنہ چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، آخر میں کامیابی ایمان والوں کی ہوتی ہے۔
اس لیے انسان کو اپنی روح پاک رکھنی چاہیے۔